سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام۔ سب سے پہلے نارتھ کوریا، جی ہاں، کم جونگ کا کہنا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اس دنیا کے لیے خطرہ ہے اور اس کا وجود جو ہے وہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ یہ بڑا ایک خطرناک بیان ہے۔ اور پھر جو روس کے صدر ہیں انہوں نے امریکن صدر کو کہا ہے کہ اگر یہاں پہ آپ نے اس جنگ میں حصہ لیا تو یہاں کا علاقہ جو ہے وہ محفوظ نہیں رہے گا، اور یہاں پہ کیا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے ایک ایسا اشارہ دیا جس سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ بھی پھر اس جنگ میں کود جائیں گے۔ چائنا جو ہے وہ بھی اسی طرح کے بیانات دے رہا ہے، اور امریکہ کو بار بار بتایا جا رہا ہے کہ آپ اسرائیل کے ساتھ مل کر اگر ایران پر حملہ کرو گے تو اس کے نتائج اچھے نہیں نکلیں گے۔ اب جو امریکن صدر ہے وہ روس کے صدر کو اس نے کہا کہ آپ پہلے یوکرائن کا مسئلہ حل کر لیں، پھر ایران کی طرف توجہ دینا، اور آپ تو خود اس وقت یوکرائن کے ساتھ جنگ میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں، اس میں جو خطرناک چیز ہے وہ یہ ہے کہ روس چاہتا ہے کہ دونوں ممالک کی صلح ہو جائے، مگر امریکہ کا کہنا ہے کہ جناب جب تک ہم نے جو کہہ دیا کہ اگر ایران میں یہی صاحب رہے جو سپریم لیڈر ہیں تو سسٹم چلے گا نہیں۔ ان کو ان کے سسٹم کی بڑی فکر ہے۔ اور ایک تصویر آج میں دیکھ رہا تھا، تصویر کیا پوری ویڈیو پروگرام تھا، جو رضا شاہ پہلوی ہے وہ اسرائیل کے وزیر اعظم کے ساتھ فیملی کے ساتھ تصویریں ان کی نظر آ رہی تھی، اور ان کی خواہش یہ ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے موجودہ ایران کی یہ چلی جائے، اور وہ جو ولی عہد ہے وہ وہاں پہ آ کے دوبارہ اقتدار سنبھال لے۔ تھوڑا سا آپ سب کے علم میں ہوگا، نئی نسل کو شاید پتہ نہ ہو، کہ شہنشاہ ایران جو تھا بڑی پرانی شہنشاہیت چل رہی تھی، 2500 سال پرانی وہاں پہ جو شہنشاہی کا نظام وہاں پہ چل رہا تھا۔ اور پھر ہوا یہ کہ یہ خمینی صاحب آگے ان کو جلا وطنی کی زندگی کے لیے فرانس بھجوا دیا گیا تھا، اور یہ پھر فرانس سے جب آئے تو عوام نے ان کو سر پہ بٹھا لیا، اور جو شہنشاہ تھے وہ پھر ملک چھوڑ کے چلے گئے۔ جب یہ آ گئے تو وہ چلے گئے۔ اب ایک وقت گزر گیا، نئی نسل تیار ہوگی، پرانے بندے دنیا سے کئی چلے گئے جن کو شاید پتہ تھا اس گیم کا، لیکن اب دوبارہ وہی گیم کھیلی جا رہی ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ یہ اسرائیل کے ساتھ مل کر یہ سارا کچھ پلان بنایا جا رہا ہے۔ شاہ جو تھا وہ نام کا مسلمان تھا، اس کی اولاد بھی ویسے کی ہوگی، عیاشی وہاں پہ ایران میں یورپ سے زیادہ تھی، اور لوگ جو یورپین تھے وہ بھی عیاشی کرنے ایران جاتے تھے، پارکوں میں کلب اور پتہ نہیں کیا کیا وہاں پہ بنا ہوا تھا یورپ کی طرح۔ وہاں شراب شباب کی محفلیں سجتی تھی، اور پھر وہاں پہ یہ خمینی صاحب کے آنے کے بعد تبدیلی آئی، اور بڑی تعداد میں لوگوں کو موت کی سزا دی گئی، اور صبح ناشتے میں کافی لوگوں کو موت کی سزا دی جاتی تھی، اور پھر ناشتہ ہوتا تھا۔ پھر ایسے وقت بھی آئے کہ ایران کا امریکہ کے ساتھ کئی دفعہ پنگا ہوا، اور بڑے بڑے ڈرامے بھی ہوتے رہے۔ کبھی امریکہ کے ہیلی کاپٹر وہاں پہ گئے بندے اٹھانے کے لیے، وہاں پہ جو سفارت خانہ تھا، اور اسی طرح یہ وقت گزرتا گیا۔ لیکن اب دوبارہ امریکہ کو اس چیز کی فکر لگی کہ یہ جو قوم ہے یہ آزاد ہونی چاہیے۔ جو ایرانی ہے وہ شیعہ مذہب سے تعلق رکھتے جو فرقہ ہے تو مسلمان، لیکن وہ اپنے مذہب پہ بڑے پکے ہوتے ہیں۔ میں بتایا کہ میں نے بھی وہاں پہ کچھ عرصہ گزارا تھا، اور وہ بھی یہ ختم شتم کچھ نہ کچھ ان کا بھی چلتا رہتا ہے، کوئی نہ کوئی ان کی مجلس چلتی ہے،
اور وہاں پہ کافی لوگ جو ہے وہ حصہ لیتے ہیں، خواتین بھی لیتی ہیں۔ یہ جو اس وقت سپریم لیڈر ہے یہ تقریباً 85 سال کے ہیں، 85 سال ان کی عمر ہے، اور جو ٹرمپ ہے وہ 79، اور وہ 79 اللہ 85 سال کے کو کہہ رہا ہے کہ اب آپ کی ضرورت نہیں رہی، اور اس کے ملک میں آرڈر دیا جا رہا ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ مانو، اور ان کا کہنا ہے کہ جناب میں نے عمر بھی گزار لی ہوئی ہے، مجھے اپنی زندگی کی کوئی فکر نہیں ہے، اگر میری موت لکھی ہوئی ہے تو اس کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ اور اس طرح انہوں نے جناب باقاعدہ طور پر کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، آپ جو مرضی کر لو، لیکن ہم اسرائیل کو نہیں چھوڑیں گے۔ اسرائیل کے شہریوں کو پھر وارننگ دی گئی ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، کہاں چلے جائیں یہ بھی نہیں بتایا۔ اور اسرائیل کے لوگ جس طرح پہلے فلسطینی کیمپوں میں رہ رہے تھے، اب اسرائیل کے لوگ بھی کیمپوں میں رہ رہے ہیں۔ یہ حالات ہو گئے، اب وقت کیسا کہ بدل جاتا ہے۔ خیر آگے چلتے ہیں، اب آ جاتے ہیں پاکستان کی طرف۔ پاکستان پہ اس وقت پوری دنیا کی نظریں لگی ہوئی ہیں، خاص کر ایسے لوگوں کی جن کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کچھ نہ کچھ تبدیلی آنے والی ہے، اور اگر ایران کو اڈے دیے گئے وہاں پہ، اور خبر یہ ہے کہ دیے جائیں گے، تو چائنا نے صاف کہہ دیا جی ہم آپ کی کوئی کسی قسم کی مدد نہیں کریں گے۔ چائنا جب آپ کی مدد نہیں کرے گا، اور امریکہ کا ذرا سن لیں، یوکرائن کی جنگ لگی، درمیان میں چھوڑ کے چلا گیا، ان کو لوارس کر دیا 1 منٹ میں، اور وہ دیکھ رہے کس طرح اپنا ملک برباد کر رہے ہیں، اور امریکہ کو کوئی دلچسپی نہیں، یہاں سے جو اس کی فوج تھی، جو کچھ بھی طبلہ سرنگی تھا، وہ وہاں پہ موو کر دیا مڈل ایسٹ میں، اور کہا جناب بندوبست اپنا اپنا ہے۔ اتنا امریکہ اچھا دوست ہے کہ اس کو کوئی پرواہ نہیں، وہ کہتا مٹی ڈالو ان کے اوپر، جو گزرتی ہے وہ گزر۔ اور یہ پاکستان سب سے بڑی مجبوری ہے کہ فقیروں کی جو حالت ہے یہ امریکہ کے بغیر نہیں چل سکتی۔ اب میری باتوں کا آپ کو غصہ لگے اس کی کوئی پرواہ نہیں، مگر جو حقیقت وہ یہی ہے کہ انڈیا کے خزانے میں جو دولت پڑی ہوئی ہے، ہمارے خزانے میں چیز ہی کوئی نہیں پڑی، کیونکہ ہم نے اپنا خزانہ ہی نہیں رکھا ہوا۔ لوگوں کے پیسے یا کبھی چائنا کے رکھ لیتے ہیں، کبھی پتہ نہیں کسی کے رکھ لیتے ہیں۔ مجھے فون آ گیا پاکستان سے، میرا حال کسی دوست کو فون آیا، وہ مجھے کہہ رہا میں کیا ہوا، اور یار تھوڑے سے پیسے بینک میں رکھواؤ، ایک خاتون ہے اس کی نوکری جو ہے وہ وہاں پہ مینیجر بننی ہے، تو انہوں نے کہا پتہ نہیں کتنے کروڑ پہ وہاں پہ ہونے چاہیے، تو پھر یہ مینیجر بنے گی۔ میں بس پھر بینک بھی چل ہی جائے گا۔ مقصد یہی ہے کہ اس طرح دوسرے لوگوں کے پیسے رکھا کے تو اپنا سسٹم چلایا جاتا ہے۔ یہاں پہ بڑا ایک خطرناک موڑ ہے، اگر نہیں مانتے تو یہ نہیں کہ جو تعریف کی جا رہی ہے ٹرمپ کی طرف سے، اس نے آرڈر دیا ہوگا کہ بھی یہ کرنا ہے، اور اس نے بتایا ہوگا کہ بندہ مارنا تو ساڑھی کام ہی کوئی نہیں۔ آپ کو بھی بتایا ضیاء الحق، ساتھ اس نے ضیاء الحق کی یادیں بھی کچھ بتائی ہوگی کہ وہ کس طرح دنیا سے رخصت ہوا۔ یہ اندر کی کہانی اس طرح کی کچھ چلی ہوگی، ملتی جلتی، ضروری نہیں یہی چلی ہو۔ میں آپ کو ویسے مثال دے رہا ہوں۔ اب چائنا نے اگر مدد کرنی چھوڑ دی، پھر انڈیا کے ذریعے ہماری مرمت کروائے گا اور خود پیچھے ہٹ جائے گا، پھر وہ 74 کی طرح 71 کی طرح وہ بیڑی بیڑا جو ہے وہ چلے گا وہاں سے، وہ کہاں غرق ہو جائے گا، پہنچتا یا نہیں پہنچتا۔ اور یہ حالات پاکستان کے جو ہے آنے والے دنوں میں آپ کو 100% نظر آ جائیں گے اگر یہ جنگ نہ روکی۔ اب ایران نے پوری قوت کے ساتھ دوبارہ اسرائیل پہ حملے شروع کر دیے، اور اسرائیل نے بھی پوری قوت کے ساتھ ایران کے اوپر حملے کیے۔ جو ایک بڑی خطرناک چیز ہے وہ ہے تیل وہاں سے آتا ہے اور گزرتا ہے اسی سمندر سے جو ایران کے قبضے میں۔ اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ جناب یہ میرے ہاتھ میں، اگر وہاں پہ پیٹرول آنا بند ہو جائے وہاں سے، تو پورا یورپ، امریکہ، پاکستان، کئی ممالک جو ہے وہ سمجھیں گے، پھر آپ لائنوں میں نظر آئیں گے، اور پورا سسٹم جو ہے اس کا بیڑا غرق ہو سکتا ہے۔
یورپ یہی چاہتا ہے کہ جنگ نہ ہو، اور یورپ کو یہ بھی فکر ہے کہ یہ نہ ہو کہ یہ پیٹرول تیل کا سیاپا پڑ جائے، پہلے یوکرائن جنگ لگی ہوئی ہے، اس سے پہلے کرونا آ گیا تھا، اب باقی کسر یہ نہ نکل جائے، کیونکہ یورپ کے حالات بھی آپ کے علم ہے کہ جو چل رہی ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ یہ حالات اس وقت جو موجودہ آپ کو میں بتا رہا ہوں، آنے والے 2-4 دن میں واضح ہو جائے گا کہ کس طرف جا رہے ہیں۔ اب یورپ اگر کہتا ہے کہ جنگ نہیں کرنی، تو کیا امریکہ اس کی بات مان لے گا، یا امریکہ جو چاہے گا وہی کرے گا؟ ایک جو خطرناک چیز اور بھی ہے، ایسے تو ساری میں خطرناک ہی بتا رہا ہوں، یہ جو امریکن بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ عرب کنٹریوں میں، اس نے ایران نے کہہ دیا کہ ایک بھی جہاں سے بندہ بچ کے نہیں جائے گا۔ آپ کو بتایا تھا 50,000 تابوت اس نے کہا تیار رکھو۔ اور ایران کا جو خطرناک منصوبہ ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی وقت میں سب کو لپیٹے میں لیا جائے، اور وہ پھر وہ گدڑ زندگی نکال لے، جس گدڑ سنگی کی وجہ سے سارے ممالک جو ہیں اس پہ پابندی لگانی چاہتے ہیں، اور بعد میں اسی گدڑ زندگی کے ذریعے ان سب کی منجی ٹھوک دے جہاں جہاں امریکن بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر وہاں پہ فرض کرے حملہ کر دیتا ہے اور پھر کسی اور اسلامی ملک نے بھی اڈے دے دیے، تو وہاں بھی مسئلہ بن جائے گا۔ پھر افغانستان ایران کے ساتھ مل گیا، تو یہ مسلمانوں کی تباہی کے لیے ایک ایسا سسٹم بنایا گیا کہ جس کا آپ مسلمان کی سوچ میں نہیں آ سکتا، کیونکہ ہم تو جیشی میں لگے ہوئے، ہمیں تو فکر ہی کوئی نہیں، کھابے شابے کھاؤ، شادیاں کرو، اور 6 شادیاں، 20 شادیاں، وہ پھر مساج سینٹر، پھر شراب شباب کی محفلیں لگی ہوئی ہیں۔ آج ہی میں دیکھ رہا تھا کہ کسی نے یاشی کرنی ہے تو کہتے پاکستان چلے جاؤ، نہ پولیس پوچھے گی، بڑی بڑی گاڑیاں لے کے یاشی میں لگے ہوئے، عرب ممالک بھی اسی میں لگے ہوئے۔ تو ایک ایسا خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے جس سے پورے عرب جو ہے وہ سڑک پہ آ سکتے ہیں۔ سڑک پہ آنے کا مطلب کہ پہاڑوں کے دور میں آ سکتے ہیں، اور ایک تیر سے یہ کئی شکار ہو سکتے ہیں۔ امریکہ ٹھیک ہے جی، اگر فرض کرے کوئی ایسا ایٹمی پروگرام بن جاتا ہے، امریکہ بھی ایران کے اوپر مار دیتا ہے، ایران بھی بہت بڑا ہے، ایران بھی مارے گا، پھر آس پاس کے عرب ممالک جہاں جہاں امریکن بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ کوئی بچے گا تو باقی جنگ ہوگی۔ امریکہ تو بڑی دور بیٹھا ہوا ہے، اور پھر یورپ جو ہے وہ کہاں جائے گا، یورپ کے اوپر کیا گزرے گی۔ اور میں یہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ چائنا، روس اور کوریا، یہ تینوں ممالک 100% ایران کے ساتھ، اسی لیے تو یورپین سمجھدار ہیں، یورپین کو اتنی سمجھ گیا کہ یہ جنگ کچھ نہیں لے کے آئے گی، تو سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے کہ کسی طرح اس جنگ کو روکا جائے۔ اتنی پریشانی یوکرائن جنگ کی نہیں بنی تھی جتنی یہ بن گئی۔ یہ جناب ابھی تک کی اپڈیٹ تھی، مگر پاکستان کوئی مطلب میں کیا کہہ سکتا ہوں، یہ آپ کو آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہے ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔